السلام على من اختص بالخلق العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کا فضل کرم کے اس خالق و مالک نے ایک بار پھر اپنے ذکر کے لیے، فکر کے لیے، قرآن اور حدیث سننے کے لیے، ذکر و نعت کرنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے. جب کسی مسلمان کا، کسی انسان کا ناحق خون اس سرزمین پہ بہایا جاتا ہے نا، تو میں اپنی پرسنل فیلنگ شیئر کر رہا ہوں. مجھ سے کوئی حوالہ نہیں مانگیے گا، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے حوالے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز محسوس کی ہے کہ ماحول میں ایک اداسی آ جاتی ہے، طبیعت میں ایک اداسی آ جاتی ہے. یہ جو گزشتہ کئی روز سے جو ایک سلسلہ جاری ہے فلسطین میں، غزہ میں، حماس میں، مسجد اقصیٰ کا سلسلہ جو چل رہا ہے، ایک عجیب کیفیت ذہن دل پہ طاری ہے. موسم میں ایک اداسی ہے، دل میں ایک اداسی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو سینکڑوں کی تعداد میں ناحق خون بہایا جا رہا ہے، تو یہ فضا بھی اداس ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ موسم، یہ سب اداس ہے کہ ان کا اس طرح سے جو ناحق خون بہایا جا رہا ہے. پہلے بھی گزشتہ اس میں بیان میں عرض کیا تھا، سب سے پہلے بیان کی ابتدا یہیں سے ہے کہ چلنے والی ہر سانس کے بدلے ان کے لیے ہمارے دل سے دعا ہے اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق جو جس لیول پہ اپنا حق ادا کرے. کچھ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں بہت معمولی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہی لمحہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے کبھی جو ہمارے نزدیک معمولی ہے. بہت اہم بات کر رہا ہوں میں، سمجھیے گا. مثال کے طور پہ آج کا ایک درس ہے، خالی پن ہے، ادھورا پن ہے، نامکمل پن ہے. یہ میرے اور آپ کے نزدیک ہے. ممکن ہے اللہ کے نزدیک اسی درس کی قبولیت لکھی ہو اور اسی میں ہمارے دل میں آ جائے یار ابھی تو بندے بھی نہیں ہیں، بس جلدی سے ہو نمٹ جائے. کیا پتہ اللہ نے اسی میں اخلاص دیکھنا تھا اور اسی میں اخلاص بندے کا مان پڑ گیا. کئی قربانیاں دے کے پچھلے درسوں میں آتا رہا اور آج کے درس میں اس نے سستی کی اور آج کا ہی درس قبولیت کے لیے لکھا ہوا تھا. ہمیں اپنی سوچوں کو حاضر رکھنا چاہیے، نیتوں کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کس نیت سے بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اتنی تو تربیت ہو گئی ہے اتنے عرصے ساتھ رہ کہ ہم سب کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. ہم وہ والے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جو مجھ میں جمع کر کے ہم کہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، نعرے لگوا لیے. ہمیں ہماری اس پہ نظر ہے ہی نہیں. تو دو بندے بھی بیٹھے ہیں، اخلاص سے بیٹھے ہیں، اخلاص سے سنیں گے انشاءاللہ. درس ہے نا، میں ایک برکت کے لیے بات شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے دلوں میں اہمیت مزید اس کی بس جائے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے درس میں شرکت کی، شاید ان کی پہلی شرکت ہوگی، دور سے آئے تھے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سالوں سے، مہینوں نہیں، سالوں سے بے روزگاری کا شکار ہے. ذرا بولیں کب سے؟ سالوں سے. اس مہنگائی کے دور میں جو شخص بے روزگاری کا شکار ہے اور اس کے بیوی بچے بھی ہوں، اس کا عالم کیا ہوگا پریشانی کا. وہ کہہ رہے درس میں نے بیٹھ کے آپ کے درس کی برکت سے دعا مانگی ہے، ایسی غیبی وسائل بنے، میرا روزگار لگ گیا. یہ درس کی برکت ہے، یہ خلوص کی برکت ہے، اخلاص کی اور دعاؤں کی برکت ہے. جب بندہ اخلاص سے آئے یار اس درس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک رپورٹ دی ہے، ایک اور نوجوان کی رپورٹ ہے. اس نے کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا منت یا مراد مان لینا، اس نے اس انداز میں کہ یار میرا اس درس کے صدقے کام ہو گیا تو میں یوں کروں گا. نیکی کا ایک اس نے نیت کی، اللہ نے اس کا وہ کام کروا دیا.
تو یہ ہے درس. ہم اہمیت کو سمجھیں اگر تو روٹین میں ایک عادت بنا لیں کہ یار بس صحیح ہے درسی تو ہر ہفتے جانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ مسائل حل فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ہمارے ذہنوں میں بھی اس کی اہمیت ہونی چاہیے. زندگی کی ہے، پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، چلتا رہتا ہے زندگی میں. میری اور آپ کی زندگی میں بھی جو ہو نا الجھن، کوئی گرہ ایسی لگ گئی ہے زندگی میں الجھن کی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ہم ذہن بنائیں کہ یار آج درس میں جا رہا ہوں، اللہ پاک اس درس کی برکت سے مسئلہ حل کر دے گا. آپ یقین سے کریں گے نا تو اللہ رب العزت مسئلہ حل فرما دے گا، جیسے میں نے ابھی بتایا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. دو مختصر باتیں کرنی ہے. میں نے ایک حدیث سنانی ہے آپ کو، اور ایک عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اور تربیت کے لیے ایک واقعہ سنانا ہے، پھر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کر دیں گے. حدیث پاک کے سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بہت جلد ایک زمانہ آئے گا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جو اہل ایمان ہوں گے ان پر کفار، اغیار، دوسرے لوگ، ہمارے دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. تو کئی دن کا بھوکا ہو تو وہ کھانے پہ کیسے آتا ہے؟ جیسے کھانے کی پلیٹ اور بھوکے اس پہ آ گئے، وہ سب ایسے ٹوٹیں گے. صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول نے فوراً عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں اس وقت کم ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بن جاؤ گے. دیکھنے میں تو سیلاب بڑا طوفانی ہوتا ہے، لیکن اس کا جھاگ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لمحوں میں بیٹھ جاتا ہے. تعداد میں زیادہ لیکن سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. جس وقت کی پیشن گوئی 14 صدیوں پہلے میرے تیرے نبی نے کی، وہ آج کے دور میں صادق ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا. اور تمہارے دلوں میں کیا ہوگا؟ تمہارے دشمن کے دلوں سے تو تمہارا خوف نکل گیا، تمہارے دلوں میں کیا ہوگا؟ کہا تمہارے دلوں میں وہن لگ جائے گا. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل وہن، وہن کیا ہے؟ اس کو میں اور آپ سمجھ لیں اور اس کا علاج کرنے میں اور آپ. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یہ وہن ہے، یہ بیماری ہے. فرمایا تمہاری کمزوری کی وجہ، ان کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جانے کی وجہ، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تمہارا سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جانے کی وجہ صرف ایک ہے، تمہارے دلوں میں وہن ہے، اور وہ وہن یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی شدید محبت تمہارے دل میں ہوگی اور موت کی شدید نفرت تمہارے دل میں ہوگی. مرنا کسی کو ہے ہی پسند ہی نہیں کرے گا. اچھا باتیں کرو تو باتوں سے لگے گا ان سے زیادہ حاجی نمازی کوئی نہیں، موت کے تذکرے، اللہ اللہ، مرنا ہے، جواب دینا ہے. لیکن اعمال کیا بتا رہے ہیں؟ اعمال تو یہ بتا رہے ہیں کہ موت کی فکر ہی نہیں ہے. موت کی فکر ہوتی تو پھر یہ سود لیتا، موت کی فکر ہوتی کسی کا حق دباتا، کسی یتیم کی جائیداد دباتا، موت کی فکر ہوتی کسی کا دل توڑتا، ماں باپ کو ناراض کرتا. اگر موت کی فکر ہوتی، موت کی فکر ہوتی تو ہر قدم پہ، ہر لفظ پہ، ہر لہجے پہ سمجھ جاتا کہ یار مرنا ہے، عمل بتاتا. یہ لفاظیاں نہیں کہ بس جب لفظوں میں باتیں ہو رہی ہیں تو یار مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، عمل بتاتا اس کا کہ یار مرنا ہے. اچھا حب دنیا، دنیا کی بولیں، دنیا کی محبت دل میں ایسی جاگوزی ہو گئی ہے کہ اسے موت ہی نہیں آنی، اسے مرنا ہی نہیں، دل ہی نہیں مرنے کا، دنیا ایسی دل میں لگ گئی ہے. اب سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ میں نے کسی اس پر بیان کیا تھا غربت کے حوالے سے، یہیں اسی درس میں کیا تھا، تو سوشل میڈیا پہ ایک کامنٹ میرے نظروں سے گزرا نا، مطلب انسان کی سوچ کے زاویے، جب تربیت آپ کسی کی نہ کر سکیں یا کوئی تربیت صحیح سے نہ لے سکے تو پھر یوں سوچتا ہے وہ. تو وہ تنقید تھی، وہ تنقید یہ تھی کہ مفتی صاحب آپ جو ہے نا غریبوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں، آئی فون آپ کے سامنے، ٹیبلٹ آپ کے سامنے، اور چیئر لگا کے بیٹھے ہوئے بیان چل رہا ہے. انتہائی نامناسب تنقید ہے، انتہائی نامناسب ہے. اصل میں جب ذہن پراپر دین کی تعلیم نہیں لیتا تو پھر یہ ہوتا ہے. صحابی رسول حاضر ہوئے تھے، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا لباس نہیں ہے پہننے کے لیے؟
اب یہ حدیث اس نے سنی نہیں ہو نا، دین کی تعلیمات جب پوری نہ ہو، مکمل نہ ہو، کریں گے پورا اچھا لباس پہننے کے لیے. فرمایا اللہ نے اتنا نوازا ہے حضور میں شاندار عالی شان لباس پہن سکتا ہوں. حضور علیہ السلام نے کہا پھر یہ کئی میں عاجزی میں پہن کے آ گیا. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی رسول کی تربیت فرمائی اور ان کے ذریعے پوری امت کی تربیت فرمائی. فرمایا ہے میرے صحابی، اللہ نے تمہیں جو اور جتنا دیا ہے اور جس کوالٹی کا دیا ہے، وہ رب وہ نعمتیں تم پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، زبردستی کا کھینچ کے کچھ زیادہ ایکسٹرا کر کے دکھانا اور ہے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں سادگی میں بیٹھ کے اس پہ درس دینا اور ہے. اب مجھے یہ بات ابھی فی البدی سر دست کیوں یاد آئی، میں عرض کر رہا تھا حب الدنیا، دنیا کی محبت. ممکن ہے کہ یہ بات آگے جائے تو لوگ کہیں لے بھائی دنیا کی محبت کہہ رہے ہیں، ٹیبلٹ سامنے رکھا ہوا ہے، موبائل آگے، چیئر نیچے، اور انوائرمنٹ دیکھو آپ ان کا. ممکن ہے لوگ ویڈیو میں سمجھتے ہیں ایئر کنڈیشن بھی ہے. تو لوگ کہتے ہیں دنیا کی محبت کی بات کر رہے ہیں اور خود دنیا میں لدے ہوئے ہیں. آپ کو چس آ جائے گی اگر میں آپ کو ایک بات سمجھا پایا. صرف سوال اتنا ہے، آپ کی توجہ، صرف سوال اتنا ہے، دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ موبائل دنیا ہے، ٹیبلٹ دنیا ہے، چیئر دنیا ہے، یہ جبے خبے، یہ آپ کی ڈریسنگ، یہ رینوویشن، کیا دنیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے. جب دنیا کی تعریف آپ کو پتہ لگ جائے نا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر آپ اعتراض نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. آپ اس درس کی برکت سے دنیا کی تعریف جان کے جائیں. صوفیہ نے کمال تعریف کی، کہا دنیا ہر وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. سارے مسئلے حل کر دیے. دنیا ہر وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اگر یہ ہمارا ٹیبلٹ، ہمارا موبائل، یہ ہماری ٹیکنالوجی، یہ ہمارا سسٹم، یہ انوائرمنٹ ہمیں اللہ کی یاد سے قریب کر رہا ہے تو یہ دنیا ہوا؟ دنیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے ہی نہیں. دنیا وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے. اور جو جدید چیزیں آپ کو اللہ کی یاد کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے وہ تو دنیا رہی نہیں ہے. مسئلہ حل ہو گیا. تو دنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت. اگر آپ کا عیش و عشرت، آپ کا مال، ساری چیزیں آپ پھر دیکھتے جائیں کہ کون سی چیز گیپ پیدا کر رہی ہے سجدوں میں، تسبیحات میں، اللہ سے دوری میں، وہ دنیا ہے. اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، سگی اولاد، بیوی، ماں باپ، سب ہو سکتے ہیں، وہ دنیا ہے. تو دنیا کی محبت. اور موت کی، موت جو ہے نا مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ حدیث پاک ہے. کیا ہے؟ اور تحفے سے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. تحفہ ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. جب تحفہ آتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے. مومن کے لیے موت تحفہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مومن اور رب سے ملاقات کے بیچ میں جو وسیلہ ہے وہ موت کا ہے. جیسے ہی موت آتی ہے انسان کی اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتا ہے، راہیں کھلتی ہیں. تو اس لیے مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تحفہ ہے. وہ موت کو قبول کرتا ہے. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ غالباً 20 مرتبہ جو دن بھر میں اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں اٹھائے گا. موت کو یاد کرنا اور موت کی تمنا کرنا میں فرق ہے. یا اللہ موت دے دے، منع ہے، بالکل سختی سے منع شدید ہے. موت کی تمنا نہیں کر سکتے، پھر موت کا یاد کرنا کیا ہے؟ 20 مرتبہ جو کام آپ پورے دن میں کریں ذہن میں یہ تصور لائیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے موت کو یاد کر لیا، آپ نے موبائل اٹھایا، آپ فیس بک پہ گئے، سوشل میڈیا پہ گئے، آپ نے اسکرولنگ شروع کی، ایک سے دوسری ویڈیو چلے، اسلامک ویڈیو سے تھے، پہنچ کہاں گئے؟ اب جہاں بھی پہنچے چل ہی رہے، دیکھ ہی رہے، نگاہیں بھی نہیں ہٹ رہی، ہاتھ بھی نہیں ہٹ رہے، کچھ بھی نہیں ہٹ رہا. اب یہ وہ لمحہ ہے کہ فوراً دل میں خیال آئے یار مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا. فوراً بیک کر گیا، آپ نے موت کو یاد کر لیا. کتنا آسان ہے موت کو یاد کرنا. ذہن اور سوچ کی گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کے سوچ کی گہرائی پیدا کریں. حدیث پاک اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، اور جب تک اس بات کا جواب نہیں ملے گا اللہ ہلنے نہیں دے گا. ان میں سے ایک سوال یہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ بتاؤ کہاں سے کمایا؟ اے میرے اللہ حلال طیب طاہر پاکیزہ کمایا، محنت
خون پسینے کی کمائی، بہت اچھی بات ہے، خرچ کہاں کیا؟ دوسرا جواب بھی چاہیے، خرچ کہاں کیا؟ اللہ میں نے اپنی سیلری میں سے یہ کہ الیکٹرک کا بل بھرا، اس سے موبائل کو چارج کیا، اس چارجنگ سے موبائل میں چارجنگ لی، اور پھر اس میں جو میں نے کچھ دیکھا، جو کچھ ویسٹ کیا، یہ سب کے آگے بتانا پڑے گا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، بجلی والے کو پیسے دیے، بجلی موبائل میں لی ہے، اور پھر اس کو سارا جو آپ نے استعمال کیا یہ خرچ کرنے میں آیا، اس پہ آپ نے خرچ کیا، اس کو کیسے استعمال کیا، یہ گہرائی ہے سوچ کی. اور مومن جو ہے نا وہ سوچ کی گہرائی میں ہوتا ہے، سوچتا ہے اور گہرائی سے سوچتا ہے، بدھو نہیں ہوتا بس جو ہو رہا ہوتا رہے، نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نفس کے ہاتھوں نہیں کھیلتا، وہ سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے. جب وہ اپنی سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں برکت کو رکھ دیتا ہے. پھر وہ تھوڑا بھی سوچتا ہے نا، اس کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، ایسے پیارے نقطے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جسے کہتے ہیں نا شرح صدر، سینہ کھلنے لگتا ہے. یہ علم کی برکت ہوتی ہے اور علماء کی سنگت کی برکت ہوتی ہے کہ ذہن میں اور دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. وہ میں نے ابھی جو بھی بات بتائی وہ کیا تھا؟ علماء کی صحبت نہیں ملی ہوگی اور علم دین سے دوری ہوگی، تو پھر اٹھا کے کسی بھی عالم پہ آپ اعتراض کر دو کیونکہ آپ کے ذہن میں وسعت نہیں، آپ کے دل میں وسعت نہیں، آپ نے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. بجائے یہ کہ اس میسج پہ آپ غور کریں کہ جو اتنا پیارا میسج مل رہا تھا آپ نے اٹھا کے اس پہ تنقید کر دی کہ جو بات کرنے والا تھا. سمجھنے کی بات. آخری بات، آخری واقعہ ہماری تربیت کے لیے. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عیون الحکایات میں ایک بڑی کمال انہوں نے جو ہے نا وہ حکایت لکھی، اسٹوری. کہتے ہیں بنی اسرائیل میں نا ایک شخص رہتا تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی پہ 60 سال اللہ کی عبادت کی تھی. 60 ایئرس، 60 سال اللہ کی عبادت کرنا. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جب 10 دن اعتکاف کر کے بندہ آتا ہے نا، آپ اس کے ناز دیکھیں، اس کی نورانیت دیکھیں، اس کا عروج دیکھیں، اس کی روحانیت دیکھیں، اس کی عرفانیت دیکھیں، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو سکون ملتا ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. یہ 10 دن کی برکت. جس نے 60 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو سجدے کیے ہوں، اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے اس نے نا خواب دیکھا کہ اس کے خواب میں اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے کہ وہ جو موچی والا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہے. اب یار سوچیں، جس نے 10 دن اعتکاف کیا اس کی نگاہوں میں یہ بات آ جاتی ہے یار میں تو تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا، میں چاش اشراق بھی نہیں چھوڑتا تھا، میں تلاوت بھی نہیں چھوڑتا تھا. اور جب وہ لوگوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یار میں تو اللہ کے قریب ہوں. اب جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی اس کو بھی تو کچھ مان ہوگا، کچھ امید ہے، کچھ ایکسپیکٹیشن ہوگی اپنے رب سے. اور رب خواب میں فرما رہا ہے، اس کو اشارہ دے رہا ہے کہ وہ موچی ذات میں موچی تم سے افضل میرے نزدیک. وہ اٹھا، اس کو نا اس نے کہا خام و خیال کچھ ایسی ہوگا بس کیا ہے. دوسرے دن یہی الفاظ یہی خواب، پھر اس نے جھاڑ دیا. تیسرے دن وہی انداز وہی الفاظ وہی خواب کہ وہ موچی اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہے. وہ اٹھا اور پہاڑ کی چوٹی سے اتر کے سیدھا موچی کے پاس آ کے اس نے کہا، جیسی وہ موچی کے پاس آیا نا تو موچی کا انداز کیا تھا. موچی نے اس کی رسپیکٹ میں، اس کی تعظیم میں اپنی پلکیں بچھا دی. وہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ چوما اس عبادت گزار کا، عابد کا، بٹھایا اور اس نے کہا آپ نے زحمت کی، آپ اتر کے آئے، آپ تو عبادت میں لگے رہتے ہیں، کیا وجہ آپ کو اتار کے لے آئے، کیوں زحمت کی، آپ مجھے حکم کر دیتے. بہت رسپیکٹ دی. اچھا اب اس کے اندر یہ خمار تھا کہ 60 سال والی عبادت اور یہ موچی. تو موچی نے تو رسپیکٹ بہت دی. پھر اس نے پوچھا، اس نے کہا یار بات یہ ہے تمہاری وجہ سے اتر کے آیا. کہا میری وجہ سے؟ کہا مجھے خواب میں اشارہ ملا ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرا مقام مجھ سے زیادہ ہے. وجہ نہیں پتا، تم بتاؤ کیا وجہ. وہ چپ. کتاب میں لکھا ہے جیسے وہ اپنا عمل چھپانا چاہ رہا ہو. کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف رب کے اور آپ کے درمیان ہونے چاہیے، اور اگر آپ کی اس عمل سے محرومی ہے نا پھر مسئلے ہوتے ہیں. اپنا ایک پرسنل تعلق میرا اور آپ کا ڈیولپ ہو جائے اپنے رب کے ساتھ. کوئی ایسی نیکی ہو، کوئی ایسا کنیکشن ہو جس کے ذریعے میں اور آپ اپنے رب سے کچھ فیل کریں کہ یار یہ میرا رب ہے. جو میرے والی فیلنگس ہے نا. مثال کے طور پہ کسی نے اقوال ذری تھا، اچھا لگا، کہا تہجد کے وقت میں نا جب بندہ عبادت کر رہا ہو رات کی تنہائیوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے یار یہ رب صرف میرا ہی ہے، یہ رب صرف
مثال کے طور پہ بلا تشبیہ سمجھیے گا، بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کس کے بابا ہیں؟ میرے بابا. دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بابا ہیں. یہ جو ناز ہے نا، یہ محبت والا، یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے. رب سے بندہ یہ ایک پرسنل تعلق ڈیولپ کر لے کہ یار میرا رب ہے، میری سنے گا، میری پریشانی ہے میرے اللہ تو ہی تو حل کرے گا. جب یہ انداز میرا اور آپ کا ہوگا نا تو روحانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی انسان کی. ہمارے پھر دھیان، ہمارے خیالات سب سے پہلے اللہ کی طرف جائیں گے، نہ کہ یار اس کو پریشانی بتا دوں، اس سے کر مانگ لوں، اس سے وہ کر لوں. وہ صحیح ہے، اللہ وسائل بھی بنا دے گا، لیکن سب سے پہلے میرا رب اور میں، یہ والی بات پیدا ہو جائے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، موچی نے کہا کہ یار اگر آپ ایسے پوچھ ہی رہے ہیں تو چلے میں بتا دیتا ہوں، میرا کوئی خاص عمل نہیں، میں حلال رزق کماتا ہوں، حرام سے جتنا ہو سکتا ہے میں بچتا ہوں. کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے، ہر مومن کی شان ہے وہ یہی کرتا ہے. کہا ایک اور عمل بھی ہے، میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا جتنا کماتا ہوں، یہ بھی سوچے گا، میں بھی سوچوں گا انشاءاللہ، اور سوچتا رہا ہوں اس کے میں جتنا کماتا ہوں اس میں سے ہاف اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں، ہاف اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. ہم جتنا کماتے ہیں ہاف سیونگ کر لیتے ہیں، ہاف گھر والوں کو دے دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں کیا دیا؟ سوچنے والی بات ہے. ہم سوچتے ہیں 100 50 500 یہ اللہ کی راہ میں دے دو بس. اپنی سیلری کے ایوریج کے حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا کتنا دینا بنتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہم خود ہی ہم اپنا جو ہے نا وہ جواب بھی لے لیں گے، احتساب بھی کر لیں گے. ہم سوچیں. اس نے کہا ہاف گھر والوں کے لیے، ہاف. کہ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو بس صحیح، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنے. وہ چلا گیا واپس. عبادت گزار کہاں گیا؟ پہاڑی پہ. اب اس کو تو لگا یار کوئی خاص بات ہی نہیں تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ حلال کماتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں، آدھا بچوں کو. اس نے کہا خیر، وہ پھر اپنی عبادت میں لگ گیا. اللہ کی طرف سے پھر اسے آرڈر ہوا. اللہ نے فرمایا تم نے وجہ ہی نہیں جانی، اب بھی اللہ کے نزدیک وہ موچی تم سے زیادہ افضل. کہا مالک کیا وجہ جانوں؟ کیسے؟ کہ اب تم جانا اور اس موچی سے کہنا کہ یہ بتا تیرا چہرہ پیلا کیوں رہتا ہے، تیرا چہرہ زرد کیوں رہتا ہے، کس خوف کی وجہ سے تیرا چہرہ زرد ہو گیا. خوف و ہراس والی کیفیت جب ہوتی ہے نا کسی پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، رنگ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، الگ ہی ہوٹ سفید، چہرہ پیلا ہو جانا. تو اللہ نے فرمایا تم اس سے جا کے پوچھنا تیرا چہرہ پیلا کیوں رہتا ہے، زرد کیوں رہتا ہے، کس خوف کی وجہ سے. دوسرے دن وہ اترا سیدھا موچی کے پاس. کہیں بتاؤ تمہارا چہرہ زرد کیوں رہتا ہے، پیلا کیوں رہتا ہے. جب یہ بات سنی تو اس پہ پھر ایک کیفیت طاری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو میرے بڑے راز کی بات ہے، تمہیں کیسے بتاؤں؟ کہ رب کا حکم ہے، مجھے یہ جاننا ہے. میرے 60 سال کی عبادت ایک طرف ہے، تیرا چہرہ پیلا ایک طرف، جو تجھے رب کو یہ پیلا چہرہ پیارا لگ رہا ہے. میرے 60 سال کی عبادت، میری اتنی کامیابی، جو تیرے اوپر رب کو پیار آ رہا ہے تو مجھ سے افضل ہے. اللہ کے نزدیک وہ عمل جاننا ہے مجھے. پھر جو اس نے عمل بتایا وہ میں نے اور آپ نے اپنانا. اس نے کہا دیکھیے میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ شاید ایک دو بار اور سنا چکا ہوں، مجھے یاد ہے دوسرے مقام پہ، ہم بھول جاتے ہیں اس وجہ سے دوبارہ سنا رہا ہوں، ذہن میں حاضر نہیں رہتا، ہمارے عمل میں نہیں آ پاتی. کوشش کرے گا آج کے بعد سے یہ عمل میں اپنائیں. اس نے کہا کہ میں اللہ کے جس بندے کو بھی دیکھتا ہوں اسے میں جنتی سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو میں جہنمی سمجھتا ہوں، اور میں اللہ کی جہنم سے خوف کھاتا ہوں. اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں. شاید یہ عمل میرا رب کو بڑا پسند آیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میرے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے. ہمارا بالکل الٹ ہے، ہم اللہ کے ہر بندے کو مجھ سے کم تر ہے، علم مجھ سے کم ہے، اب یہ عالم، یہ جاہل ہے، یہ عالم تھوڑی ہے، اچھا یہ پیسے والا تھوڑی ہے، ابھی یہ کالا پیلا نیلا یہ حسن میں تھوڑی ہے، ابھی اس کے پاس تو اچھے کپڑے نہیں ہیں. ہر لحاظ سے ہر بندے کو ہم نے کیا کیا؟ ڈیگریڈ کر دیا، کم تر جانا. کہ اللہ کوئی بات بری تو نہیں لگ جائے گی ہماری؟ یقیناً لگی. آپ اندازہ تو کریں، کمپیریزن دیکھیں، تقابل دیکھیں. 60 سال کی عبادت، شب روز کے سجدے، تسبیحات، دنیا سے کٹ جانا، اور وہ موچی رزق بھی کما رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے. صرف ایک سوچ، اس سوچ پہ اللہ کو پیار آ رہا ہے کہ جس سے بھی ملتا ہے نا اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے. یہ میں اور آپ بنائے. جب یہ میں اور آپ
اپنی سوچ بنا لیں گے نا تو یقین مانیں بہت سے ایسے گناہ جس سے ہم بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ سب سے بڑا گناہ غیبت بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے تو کرتا ہے اس میں یہ خامی ہے, مجھ میں نہیں ہے, اس میں ہے نہیں ہے لاجک, میں افضل ہوں, اس میں یہ خرابی ہے. غیبت سے بچ جاؤ گے جب آپ ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو گے, یار وہ مجھ سے بہتر ہے, میں کیسے برائی کر دوں اس کی. ضروری نہیں ہے عالم فاضل کی آپ عزت کریں, اسے اپنے آپ سے افضل سمجھیں, نہیں, کوئی کلین شیو ہے, بظاہر امام میں بھی نہیں آئی ہیں, کمی شلوار میں بھی نہیں, آپ اس کے لیے بھی ذہن بنائیں کہ اللہ کو میرے سے زیادہ پیارا ہوگا, اس کی عزت کریں. اچھا ہوگا کیا, آپ دوسرے کو رسپیکٹ اور ویلیو دے رہے ہیں نا, جتنی آپ اسے دے رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اللہ کو دے رہا ہے. جتنا آپ اسے اپنی نظر میں پیارا بنا رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اللہ آپ کو اپنی نظر میں پیارا بنا رہا ہے, کیونکہ میرے بندے کو ویلیو دے رہا ہے, رسپیکٹ دے رہا ہے. یہ بہت گہری اور تربیت کی بات ہے, یہ لفاظیہ نہیں ہے, یہ کوئی خطاب نہیں ہے. کوشش کریں میں اور آپ اپنے عمل میں اپنائیں, اور اگر ہم بھولنے لگیں اور ہمیں محسوس ہونے لگے, آپس میں ہم سب دوست ہیں کیونکہ ہمیں محسوس ہونے لگے کہ یار یہ تربیت کے خلاف جا رہی بات ہے, تو ہم ٹوک بھی سکتے ہیں. آپ لوگ کو بھی اجازت ہے, مجھے بھی آپ لوگ توجہ دلا سکتے ہیں کہ یار ہمیں یہ ذہن بنانا ہے, یہ رکھنا ہے. تو پریکٹیکل شروع ہو جائے گا اس طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.